بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کافی کامن ہے کہ یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں؟ جی ہاں، روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجوہات مختلف لوگوں میں مختلف ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگوں کا یورک ایسڈ اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر موروثی طور پہ یہ جینیٹک کے اندر انکوڈیڈ ہے۔ وہ پوری فیملی کے اندر زیادہ تر لوگوں کو یورک ایسڈ بڑھا رہتا ہے، اور وہ زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور احتیاط بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کا یورک ایسڈ زیادہ رہتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو خوراک کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ گوشت دالوں کا استعمال ذرا زیادہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور کچھ سنڈرومز وغیرہ ہیں جس کے اندر کچھ اور پیچیدگیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں علیحدہ، لیکن ان تمام میں سے جو ان سے پہلی 2 کیٹیگریز ہیں، ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ یہ روزے رکھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ یہ کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، سحر میں بھی افطار میں بھی۔ سحری سے پہلے بھی پانی پینا ہے، افطار سے پہلے بھی پانی پینا ہے، اور کافی حد تک آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی خوراک کے اندر گوشت اور دالوں کی تناسب جو ہے اسے کم سے کم کر سکیں۔ گوشت و دالیں جتنی زیادہ ہوں گی، آپ کا یورک ایسڈ کسی بھی وجہ سے بڑھا ہو تو وہ کام خراب کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہے بتانا کہ ان لوگوں کو سٹونز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یورک ایسڈ کے سٹونز ہوتے بھی ہیں، اور رمضان کے اندر وہ ذرا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن ایک پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سٹونز جو سے ہیں وہ جلدی پریسپیٹیٹ کر جاتے ہیں اور وہ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے رمضان میں سٹونز کی شکایت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کو کافی حد تک ان 2 چیزوں سے جس کا میں نے ذکر کیا ان کو فالو کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوائی کی جہاں تک بات ہے کہ یورک ایسڈ کے جو لوگ دوائی لے رہے ہیں اور دوائی لینے سے ہی جن کا یورک ایسڈ کنٹرول رہتا تھا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یورک ایسڈ کی دوائی لیتے رہیں۔ اگر وہ یورک ایسڈ کی دوائی نہیں لیں گے تو اس صورت میں غالب امکان یہ ہے کہ روزے وغیرہ رکھنے سے ڈی ہائیڈریشن سے یورک ایسڈ کی دوائی بڑھ جائے گی، لیکن یہ اپنے معالج کے مشورے سے ہی کرنا۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بغیر دوائی کے مناسب درجے میں رہا ہے اور آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ لیں، لیکن اگر آپ کو جوڑوں میں، خاص طور پہ کسی ایک جوڑ میں سوزش شروع ہو جائے، اور وہ پاؤں کا بڑا جوڑ ٹکنے کا ہو سکتا ہے، انگوٹھے کا جوڑ سوڑی، تو اس صورت میں اپنے فوری طور پہ اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے، کسی بھی اور جوڑ کو بھی ویسے انوالو کر سکتا ہے۔ ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو لوگ یورک ایسڈ کی وجہ سے پرابلم رکھتے ہیں ان کو بلڈ پریشر اور شوگر ہونے کا چانس بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وزن کم رکھنا ہے، اور مرغن چیزیں اور آئلی چیزیں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ فروٹس کا استعمال، پانی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ بیسن، ہماری سوسائٹی میں پکوڑے بہت استعمال کیے جاتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر، تو پکوڑے کے اندر جو بیسن استعمال ہو رہا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے دالوں سے ہی اٹھ رہا ہے، تو اگر وہ بھی زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں کے اندر میں انشاءاللہ سٹونز کے اوپر ویڈیوز چھوٹی چھوٹی بناؤں گا، جو 5 قسم کے سٹونز انڈو پاکستان کے اندر زیادہ پریولنٹ ہیں، ان کے اوپر انڈیویجولی بات کریں گے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر، تاکہ لوگوں کو جو سوالات ہیں اس کے بارے میں ان کا جواب مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کو رمضان مبارک۔ شکریہ۔